ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. واجب التقدیم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہماری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ماشاءاللہ جی خوش ہوا مولانا صاحب صاحب اور ان کے رفقا کی ان کاوشوں اور ان محنتوں کو دیکھ کر، جو ان طلباء کی پروگرام کو سنا، بہت جی خوش ہوا. اللہ جل شانہ امن نواز اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. 80 بچوں سے یہ شروع ہونے والا مدرسہ آج 900 سے زائد بچے اس مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اپنا فضل جس پر فرمانا چاہتے ہیں تعالیٰ جل شانہ اس کو نواز دیا کرتے ہیں. آپ بستی والے بھی بہت مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کے مدرسوں کا تعاون فرماتے ہیں. ہمارا ناطق صاحب بھی آپ سارے احباب کے موتی حضرات کے نام پیش کر رہے تھے. میں سن رہا تھا، میں نے کہا یہ اندر سے معقول ہے لیکن آزادی نہیں ہے، ان کو نام بولنے ہی پڑیں گے، اس لیے کہ غلامی ان کے لیے اور غلامی کی تنظیم میں بدے ہوئے ہیں. اگرچہ ایک تو ان کا نام ہے، اس لیے کہ نہیں بولیں گے تو وہ اشکال کرے گا کہ ہمارا نام کیوں نہیں آیا، اس لیے ہم مجبور ہوتے ہیں ان کے نام بولنے کو. بہرحال نام آئے یا نہ آئے، اصل بات تو اللہ کی لسٹ میں نام آنا چاہیے، اللہ کی فہرست میں نام آنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا، اور جب وہ دلہن کو تیار کر لیا اور بہترین کپڑے پہنا دیے تو اس کی سہیلیاں اور اس کی فرینڈس جو تھی وہ اس کی خوب تعریف کرنے لگی کہ بہن تو بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے. تو وہ دلہن عقل مند تھی، وہ سمجھدار تھی، وہ فہیمہ تھی. تو اس نے بہت عقل مندانہ جواب دیا. اس نے کہا کہ میری بہنوں، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میرا شوہر میری تعریف نہ کرے اور مجھے ان کپڑوں میں پسند نہ کر لیں، وہاں تک تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح آج لوگ ہماری تعریف کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ حاجی صاحب ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ نمازی صاحب ہیں، آپ شیخ الحدیث صاحب ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ امیر صاحب ہیں، آپ مبلغ صاحب ہیں، اور طرح طرح کے لوگ نام پیش کرتے جا رہے ہیں. ان سب کو جواب دے دیں کہ تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اپنی فہرست میں نام نہ لے. اصل تو اللہ کی فہرست میں نام لکھنا ہے. وہاں جس کا نام آ گیا وہ کامیاب ہو، وہاں جس کا نام نہیں آیا وہ ناکام ہوگا. بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری دوڑ اور یہ ساری محنتیں جو ہیں اس وقت جو ہو رہی ہے، ان ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. آمین. یہ مدرسوں کی محنت، یہ خانقاہوں کی محنت، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہے، ان سب کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے، وہ اللہ کی رضا پر دنیا سے جانے والا بن جائے. اس لیے
علماء مدارس میں محنت کر رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ والے دعوت و تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اہل اللہ اور اللہ والے محنتیں کر رہے ہیں تاکہ ہماری زبان پر موت کے موقع پر اللہ کی یادیں آ جائیں۔ میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی، مسلم شریف کی روایت ہے، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ ہمیں ایمان پر موت دے کر جنت عطا فرمائے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ومن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز۔ اور حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ کہا، کہیں قرآن کریم میں اس کو مکری کا جالا کہا، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوحى البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون۔ اپنے مکری کا جالا دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی محنت سے بیچاری بنائی ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ ایک انگلی اس کے اندر مارو وہ اسی وقت پورا جالا اس کا مکان ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری دنیاوی زندگی کا حال ہے کہ یہ نہ معلوم ہمارے یہ سانس کا دورہ اور ہماری یہ حیات کا دورہ اور یہ ہماری زندگی کا دورہ جو اس وقت ہم چہل پہل کر رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور فاخرانہ کپڑے پہن رہے ہیں، یہ جو کچھ سب ہو رہا ہے یہ ایک انگلی کا ایک اشارہ کافی ہے جہاں اللہ کا کن کا حکم ہوگا اور ہمارے سانس کا دورہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وقت ہم جو ہے اسی وقت نہ معلوم کہاں گرے ہوں گے، کہاں مرے ہوں گے، کس راستے پر جو ہے ہم گرے ہوئے ہوں گے ہمیں نہیں پتا ہے۔ اس لیے یہ سانس کا دورہ جو چل رہا ہے یہ بہت کمزور سا دورہ ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھتا ہے، فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو ٹوائز دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں، تو کبھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے ٹوائز لے لیتے ہیں، مثلا گاڑی لے لی یا ڈول لے لی، جو کچھ کھیلنے کو دیا تھا وہ ہم لے لیتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ سارے ٹوائز اور سارے کھلونے وہیں پڑے رہتے ہیں اور خود بچے ہی کو ہم اٹھا لیتے ہیں کہ چل ادھر آ جا، تو کبھی کھلونا لے لیتے ہیں اور کبھی کھیلنے والے کو لے لیتے ہیں۔ یہ مثال دے کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کھلونے دیے ہیں، یہ میرا مکان، یہ میری جائیداد، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ سب کھلونے ہیں جس سے ہم دنیا کے اندر کھیل رہے ہیں۔ کبھی اللہ اس میں سے کوئی کھلونا لے لیتا، کبھی بچے کو اٹھا لیا، کبھی بیوی کی موت ہو گئی، کبھی شوہر کی موت ہو گئی، کبھی مکان کا حادثہ ہو گیا، کبھی کاروبار کا مسئلہ ہو گیا، کبھی کھیتی کا مسئلہ ہو گیا، کبھی کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ اللہ نے کھلونا لے دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کھلونا بھی وہی رہ گیا، کھیتی بھی رہ گئی، کاروبار بھی رہ گیا، دکان بھی رہ گئی، بیوی بھی رہ گئی، بچے بھی رہ گئے، اور ہم کھیلنے والے ہی پگلا اٹھا لیتے کہ چلو یہ ساری باتیں یہی رہنے دو اور ہماری طرف چلو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، آخرت کی زندگی لافانی زندگی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، ایک کوڑے کے برابر، کوڑا جو مارنے کا ہوتا ہے اس کے برابر جگہ مل جائے، یہ دنیا و مافیا سے افضل ہے، ایسی دنیا سے، بلکہ پوری دنیا ہمیں مل جائے اس کے مقابلے میں وہ جنت کی ذرا سی جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت افضل ہے۔ کوڑے سے مطلب کیا ہے؟ کوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کوڑے کی جگہ، بلکہ کوڑے کا مطلب جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہو یا کسی جگہ مجلس میں بیٹھے ہو اور ہم اٹھ کر کے جا رہے ہیں اور واپس آنا ہے تو رومال رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ کو باقی رکھنے کے لیے رومال رکھ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام چونکہ زندگی ان کی گھوڑوں میں اونٹوں میں گزرتی تھی تو ان کے پاس کوڑے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کو جنت میں ایک مسلح کے برابر جگہ مل جائے، یہ دنیا و مافیا سے
کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بقا ہے، اس میں فنا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، یہ کبھی بھی یہ دورہ اور یہ دھاگا ٹوٹ سکتا ہے، یہ سانس ٹوٹ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے عزیزوں میں ساتھی سرمہو ہے، مولانا نے ابھی مجھے 3-4 دن پہلے سنایا خود ان کی بستی کا واقعہ کہ 22-23 سال کا نوجوان جو ٹرک پر کنڈکٹری کرتا تھا، اب وہ اپنی نوکری پر جانے ہی والا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے چائے پلا دو۔ اس کی ماں چائے بنانے کے لیے گئی اور اتنے میں اس کو اٹیک آیا اور 2 منٹ کے اندر ہاسپٹل لے جانے کی تیاری لے جا رہے تھے، اور اسی وقت 22 سال کا بچہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ یہ کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارا سانس کا دورہ کب ٹوٹ جائے، اس لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہی کامیاب ہوا۔ والحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے یہ سمجھاتے ہیں فمثل الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ اتنی پیاری مثال اللہ نے دی، فرمایا جب تم دوپہر کو گرمی پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، اس موقع پر تم روڈ پر جب نکلتے ہو تو تمہیں دور سے پانی نظر آتا ہے، روڈ پر پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ روڈ چمک رہا ہے، وہ روڈ جو ہے وہ چمک رہا ہے دھوپ کی وجہ سے، لیکن ہمیں پانی نظر آتا ہے۔ فرمایا زمان کا معنی پیاسا، جس کو بہت پیاس لگی ہے، اس کو پانی کی تلاش تھی، اس نے دور سے دیکھا کہ وہ پانی ہے تو وہ چلا وہاں، لیکن جب وہاں پہنچا تو پانی نہیں تھا، پھر آگے چمکتا ہوا نظر آیا، پھر پانی کے لیے دوڑا، لیکن وہ بھی پانی نہیں تھا، وہ تو روڈ کی چمک تھی۔ دوڑتا رہا، بہت دور دوڑتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، روڈ کی چمک بند ہو گئی، روڈ کا چمکنا بند ہو گیا، اب پانی نظر نہیں آتا، بس تھک کر کے یہ چور ہو گیا، پانی تو کچھ نہیں ملا۔ اللہ جل شانہ اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑا عجیب و غریب ہے، یہ دوڑتا رہتا ہے دنیا کے پیچھے، یہاں سے بھی ملے، یہاں سے بھی ملے، یہاں سے بھی ملے، یہاں سے بھی ملے، دوڑتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ملنا وہی ہوگا جو مقدر کا ہوگا، ملنا وہی ہوگا جو مقدر کا ہوگا۔ تقدیر میں جتنا اللہ نے لکھا ہے، محنت پر اتنا ہی ملے گا۔ دوڑتا رہتا ہے کہ یہاں سے بھی ملے، وہاں سے بھی ملے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوڑتے بڑھاپا آ جاتا ہے، زندگی کی شام ہو جاتی ہے، اور اچانک موت اس کو دبوچ لیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تیری کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے کہ مجھے زیادہ اولاد ہو، مجھے زیادہ مال ملے، تو دوڑتا رہا یہاں تک کہ قبرستان کی تو نے زیارت کر لی، اور جب قبرستان میں پہنچا تو تعالی جل شانہ صاحب فرماتے ہیں یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا، پانی نہیں ملا، ووجد اللہ عنده فوفاه حسابہ، موت کے جھٹکے نے اس کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کا نامہ اعمال پیش کر دیا کہ یہ ہے تیری زندگی کا خلاصہ۔ فوفاه حسابہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کتنے جلدی حساب لینے کا؟ جلالین شریف ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا حساب آدم سے لے کر قیامت تک کا، اور سارے جنوں کا حساب، سب کا حساب اللہ دنیا کے آدھے دن سے کم مقدار میں حساب پورا کر دے گا۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، فرمایا وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت قرآن میں اتنی بیان فرمائی کہ اس میں تم محنت ضرور کرو، لیکن اتنی محنت نہ کرو کہ اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے خالق کو بھول جاؤ، اپنے مالک کو بھول جاؤ، اس کی عبادتوں کو چھوڑ دو، اس کی نمازوں کو چھوڑ دو، زکات کو چھوڑ دو، صدقات کو چھوڑ دو۔ فرمایا اتنے اس میں مشغول نہ ہو جاؤ اور کچھ اللہ کی طرف دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دنیا کے بعد میں کمپٹیشن کرنے کو نہیں کہا گیا، لیکن دین کے بعد میں کمپٹیشن کرنے کو کہا گیا۔
دنیا کے بعد میں تو یہ کہا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، ورنہ کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں مالداروں کے ساتھ بیٹھتا رہا مجھے کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں مالداروں کے مکان میں جاتا تھا تو ان کے صوفہ سیٹ اور ان کے گھر کی ڈیزائن اور ان کے گھر کا فرنیچر اور ان تمام کو دیکھ کر کے میں یہ سوچتا تھا یہ مجھے کب ملے گا، یہ مجھے کب ملے گا، یہ مجھے کب ملے گا۔ تو جتنا اللہ نے مجھ کو دیا تھا اس پر مجھے شکر نہیں ملتا تھا۔ فرمایا میں نے جب غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے شکر کی توفیق دے دی کہ میں نے دل میں سوچنے لگا اللہ تو نے مجھ کو مکان دیا ہے، اس کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، اللہ تو نے مجھ کو سونے کو بیچ دیا، اس کے پاس تو بیچ بھی نہیں ہے، اے اللہ بیٹھنے کو کرسی دی ہے، اس کے پاس تو کرسی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ شکر کی توفیق دے گا، اور دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اللہ عبادت کی توفیق دے گا۔ یہ اصول بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں چاہیے کہ اس اصول کے اوپر اگر ہم اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرانہ زندگی نصیب فرمائیں گے، شکر والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ کوئی بندہ شکر کے راستے سے اللہ کو ملتا ہے، کوئی بندہ صبر کے راستے سے اللہ کو ملتا ہے۔ راستے دونوں ہیں اللہ کو ملنے کے، حالات و مسائل، پریشانیاں اور غموں، بیماریاں، یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگیوں میں حالات آتے ہیں۔ ایک اصول میرے بھائیو سمجھ لو، دنیا کو دین سے کبھی نہ جوڑو، دنیا کو دین سے کبھی نہ جوڑو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں زکات دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے باوجود مجھ پر یہ حالات کیوں آئے؟ اگر ان تمام کاموں کی بنیاد پر، ان دین کے کاموں کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے اور سب سے زیادہ خیرات کرنے والے اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے والے اور رات رات بھر کھڑے رہنے والے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن آپ کی زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے، آپ پتھر کھا رہے ہیں، آپ کو خون نکل رہا ہے، دشمن آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر آپ نے پتھر بندھا ہوا ہے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، آپ کے پڑوس سے ادھار تیل لے کر کے، جس دن نبی کی وفات ہوئی ہے پڑوسی سے تیل لے کر کے دیا جلایا گیا ہے۔ اس نبی سے بڑھ کر کس پر حالات آئے، اس سے بڑھ کر عبادت گزار کون تھا؟ لیکن اس نبی کی ساری زندگی حالات کی حالات میں بھری ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کو دنیا سے نہ جوڑو، دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، دارالحالات، دارالاسباب، یہاں تو حالات آنے ہی والے ہیں، مصائب آنے ہی والے ہیں، پریشانیاں آنے ہی والی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں یہ ضرور سمجھ لو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ہمارے مسائل کو دور کرتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوئے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی دولت ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز اگر وہ لائق ہے تو اللہ دے دیتا ہے اس کو، اور اگر وہ لائق نہیں ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی جگہ پر اس کی کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ مصیبت وہ چیز تو نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ چیز دی تو اس صورت میں یہ مصیبت میں پڑے گا، یہ اپنے انجام سے ناواقف ہے، اس کو فیوچر کا علم نہیں ہے، اس کو مستقبل کا علم نہیں ہے، یہ مصیبتوں میں پڑے گا، یہ اپنے اوپر مصیبتیں مانگ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، ثعلبہ ابن ابی حاتم، یہ ایک آدمی تھا دور صحابہ کے اندر، دور نبوت کے اندر غریب آدمی تھا، بہت غریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے دولت مل جائے، میں مالدار بن جاؤں، تاکہ
کہ میں خوب صدقہ کروں گا، میں صالحین میں سے بن جاؤں گا، میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو مال مصیبت لے کر آئے گا، مال پریشانیاں لے کر آتا ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ پریشانیاں اور مسائل کو لے کر کے آئے گا نہ معبود ہو، لیکن وہ وسیع رہے، ہر تھوڑے دن کے بعد دعا، ہر تھوڑے دن کے بعد دعا۔ آپ نے استجابت دعوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ ثعلبہ کو اللہ دنیا عطا، دولت عطا فرما۔ تعالیٰ نے مستجاب نبی کی دعا قبول فرمائی، چند بکریاں تھی، اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اتنے جانور ہو گئے کہ مدینے سے باہر جگہ بہت دور جگہ۔ پھر حال یہ ہوا کہ پہلے روزانہ نماز پڑھنے آتے تھے، اب جمعہ کو آنے لگے۔ پھر حالت یہ ہوئی کہ اور دور چلے گئے تو جمعہ بھی غائب ہونے لگا۔ حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آتا، کہاں ہے وہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے پاس مال بہت ہو گیا، بہت دور وہ رہتا ہے تو وہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی اس نے جانوروں کی زکوٰۃ تو دی نہیں، جانوروں پر بھی زکوٰۃ تھی، اس نے زکوٰۃ تو دی نہیں، تو حضرت نے ایک خط لکھ کر کے اس کے پاس اصول زکوٰۃ کے لیے بھیجا۔ اس نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر کیا کہا، یہ تو کوئی ٹیکس معلوم ہوتا ہے اور مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان کو اس نے ٹیکس سے تعبیر کی اور نہیں دیا۔ جب وہ آدمی واپس آئے اور حضرت کو جواب دیا تو حضرت نے فرمایا کہ میری دعا کی بلبوتے پر اس کو مال ملا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت صدقہ کروں گا اور صالحین میں سے بنوں گا۔ اب وہ یہ جملے کہہ رہا ہے، حضرت کی زبان سے بد دعا نکلی، ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو، ثعلبہ کے لیے بربادی ہو۔ یاد رکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن جب کوئی دین کو پامال کرتا تھا تو پھر حضرت سے بد دعا ثابت ہے۔ اگر کسی نے دین کو پامال کیا ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے آپ کی گردن کے اوپر نماز کے اندر مکۃ المکرمہ میں اونٹ کی ہوجری ڈال دی، جزور بولتے ہیں اونٹ کو، اور صلاح کا معنی ہوجری، اونٹ کی ہوجری جب آپ پر ڈال دی اور بہت وزن تھا، بیٹی فاطمہ نے آ کر کے ہٹایا، آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد بد دعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بربیعہ، اللہ ان سب کو تو پکڑ لے۔ آپ نے بد دعا فرمائی۔ کیوں بد دعا فرمائی؟ اس لیے بد دعا فرمائی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز اللہ کا فرمود تھا، اس فرمود کو پامال کرنے پر آپ نے بد دعا فرمائی۔ دین جب بھی پامال ہوا آپ نے بد دعا فرمائی ہے۔ ہاں اپنا ذاتی مسئلہ تھا تو آپ رحمت للعالمین تھے، آپ معاف فرما دیا کرتے تھے، لیکن دین کو کسی نے پامال کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل اس پر باب قائم فرمایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی دین کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب نے ثعلبہ کے لیے بد دعا کی، ویل للثعلبہ، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عنه معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ پیغمبر کچھ لوگوں نے وعدہ کیا، نام نہیں دیا، اللہ نے کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ ہم کو مال دے دے لنصدقن، ہم بہت صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، ہم صالحین میں سے بن جائیں گے۔ ہم نے جب اس کو مال دیا تو وہ بخل کرنے لگے، وتولوا، اور منہ پھیرا انہوں نے، وهم عنہ معرضون، اور اللہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ منہ پھیرنے والا ہے،
فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا اللہ نے، میں نے اس کے دل پر نفاق ڈال دیا، میں نے اس کو منافق بنایا، اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک۔ جب اس آیت کا پتہ ثعلبہ کو چلا تو ثعلبہ اپنی زکوٰۃ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام تیرے مال کا محتاج نہیں ہے، تو اسلام کا محتاج ہے، تیرا مال نہیں چاہیے، اب تو اپنے پاس رکھ۔ صدیق اکبر کے دور میں آیا اپنی زکوٰۃ لے کر کے، صدیق نے فرمایا جب میرے نبی نے نہیں دی تو میں کیوں دوں؟ عمر کے زمانے میں آیا، عمر نے کہا میرے دونوں بڑوں نے نہیں دی، میں کیسے دوں گا؟ دور عثمانی میں اس کی موت ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں مرتے وقت اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وعدہ خلافی اللہ سے کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ چھوٹنے والی چیز ہے، اصل تو آخرت ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ ساری دنیا کی جو محنتیں ہو رہی ہے، مدرسوں کی لائن سے، دعوت کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ ہمیں مرتے وقت لا الہ الا اللہ یاد آ جائے، ہمیں محمد رسول اللہ یاد آ جائے۔ اسی لیے یہ ساری محنتیں کروائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے محدث ہے۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑے باروق تھے حضرت، بہت باروق تھے۔ حضرت کے روب کا عالم یہ تھا کہ حضرت نبی سبق پڑھاتے تھے تو بڑے بڑے محدثین آپ کے سبق میں بیٹھتے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت کو نظر بھر کر دیکھے۔ جب کوئی یوں دیکھتا کہ حضرت کو تو حضرت کہتے تھے انظروا الی سفلتکم، نیچے دیکھو، تمہاری نظر سے مجھے زہر معلوم ہو رہا ہے۔ اتنے باروق تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مرض الوفات میں ہیں، آخری وقت چل رہا ہے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاگرد کوئی چھوٹے عمر کے نہیں تھے، بڑے بڑے محدث تھے، وہ کوئی 2 لاکھ کا حافظ تھا، کوئی 3 لاکھ کا حافظ تھا۔ تو اب سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ حضرت کو کلمہ کیسے تلقین کریں، حضرت کا روب ایسا تھا، کلمہ کیسے تلقین کریں۔ تو محدثین نے، شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنی اپنی سند سے من قال لا الہ الا اللہ والی حدیث پڑھے، جو ابھی میں نے پڑھی، اس حدیث کو پڑھے، ہو سکتا ہے حضرت کو کلمہ یاد آ جائے۔ سارے محدثین نے اپنی اپنی سند سے پڑھنا شروع کیا۔ 2 4 5 نے پڑھا تھا، حضرت نے عالم سکرات میں آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر اپنی سند سے پوری حدیث پڑھی۔ مما تو یعلم انه لا اله الا اللہ، یہاں پہنچے، دخل الجنہ نہیں بول پائے اور روح پرواز کر۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے روانہ ہو گئے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے اس واقعے پر ہمیں سنایا تھا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور عملاً اللہ نے دخل الجنہ کر دیا، عملاً وہ جنت میں داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ساری دنیا کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ اللہ موت کے وقت ہماری روح کو مطمئنہ بنا دے، اور مطمئنہ بنا کر کے ہمیں ہنسی خوشی اللہ لے دے۔ مرض الوفات کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کے اوپر صدیق اکبر کو مصلی جو ہے امام بنایا تھا جمعرات کی عشاء سے۔ جمعرات کی عشاء ابو بکر نے پڑھائی، جمعہ کو 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی، سنیچر کو 4 نمازیں پڑھائی۔ ایک نماز میں نبی علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، جو 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لائے، ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی تھے۔ اتوار کے دن بھی ایک قول کے مطابق ایک نماز میں آنا ثابت ہے، اور ایک قول کے مطابق 5 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ پیر کے دن فجر کی نماز میں صدیق اکبر امامت پر پہنچے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تھے، شدید بیمار تھے، بہت تکلیف تھی آپ کو۔
ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے حجرے شریفہ سے ابتدا کی ہے ساری نمازوں. یہ بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے. ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ان ساری نمازوں میں اپنے حجرے شریفہ سے ابو بکر کی اتباع میں نماز پڑھی، یعنی جماعت سے نمازیں پڑھی، یعنی بنا جماعت نماز پڑھی. تو پیر کے دن فجر کی نماز میں ابو بکر جب امامت پر پہنچے اور صحابہ کھڑے تھے، یہ جو اس وقت حجرہ شریفہ جو آپ کا ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہے. اس وقت اس طرح نہیں تھا. اس وقت یہ آپ کا حجرہ شریفہ تھا، اس کے بعد ذرا سی تھوڑی سی جگہ اور پھر مسجد کی دیوار تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیوار سے کھڑکی سے اپنا سر مبارک ادھر نکالتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حائضہ تھی تو میں حجرہ شریفہ سے اللہ کے حبیب کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ حجرہ شریفہ کا مسجد میں نہیں تھا. مسجد حجرہ یہاں پورا ہوا اور یہ دیوار تھی مسجد نبوی تھی. مسجد یہاں سے شروع ہوتی تھی، یہاں سے ریاض الجنہ کا حصہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا حجرہ اور منبر رسول کے بیچ کی جو جگہ ہیں وہ ریاض الجنہ ہے. یہ حدیث شریف پر اہل علم کے لیے میں ایک بات بتاؤں. علامہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جن کو لقب تھا سلطان العلماء، یہ بھی عجیب و غریب شخصیت تھی. عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ سلطان العلماء ان کا لقب تھا. ہرات جب گئے، ہرات اتنا بڑا شہر، وہاں کے بادشاہ نے خوشامد کی کہ حضرت آپ ہمارے وہاں رہ جائیے. تو حضرت عز الدین نے فرمایا کہ میرا علم تیرے شہر سے بہت زیادہ ہے، میرا علم جو ہے وہ تیرے شہر سے بڑا ہے، اس لیے چھوٹے سے شہر میں رہ کر میں کیا کروں گا. حالانکہ ہرات اس وقت اتنا بڑا تھا کہ 3 لاکھ کی بستی تھی. لیکن فرمایا حضرت نے کہ تیرا شہر میرے علم سے چھوٹا ہے. بڑے زبردست شخصیت تھی. کسی نے اس زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرب الخمر، شراب پیو. اب وہ بیچارہ سب کو تعبیر پوچھ رہا ہے ہم جیسوں کو کہ میں نے اشرب الخمر، نبی نے مجھ کو کہا شراب پیو شراب پیو، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ شراب تو منع ہے، حرام ہے. تو سارے علماء نے تعبیر دی کہ حضرت نے کہا ہوگا لا تشرب الخمر، تو لا بھول گیا نیند کی وجہ سے، شراب مت پی. تجھے یہ کہا ہوگا مت پی تو، لیکن تو نیند میں لا بھول گیا. لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے یاد ہے کہ اشرب الخمر مجھ کو کہا. وہ عز الدین ابن سلام علیہ رحمہ کے پاس گیا، حضرت کے سامنے پوری بات رکھی. تو حضرت نے فرمایا تو شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا زندگی میں نہیں پی، میں نے ایک قطرہ بھی نہیں چکھا. تو فرمایا اب اصول لے آئے عز الدین ابن سلام. فرمایا نہیں بادل اس بات ہوتی ہے، دیکھیے نہیں بادل اس بات ہوتی ہے. تو شراب پیتا ہوتا تو نبی تجھے کہتے کہ لا تشرب الخمر، مت پی. تو پیتا ہی نہیں ہے تو تجھے منع کیوں کرے؟ اس لیے تو نے جو دیکھا ہے وہی صحیح ہے. اشرب الخمر، شراب پی، تجھے پینے کو کہا ہے، لیکن یہ شراب نہیں. نبی نے تجھ کو کہا ہے کہ میری محبت کی شراب پی لے. تعبیر دی میری محبت کی شراب پی لے اور میرا دیوانہ بن جا تو، اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھ. یہ عز الدین ابن سلام سلطان العلماء رحمہ اللہ تعالی یہ اس حدیث شریف سے عجیب و غریب مسئلہ نکالتے ہیں. ایک عورت آئی جو زمانے میں مرحومہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، جو عورتوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اب ایک عورت کا انتقال ہوا تو غسل دینے والی عورت جو ہے وہ عائزہ تھی. غسل دینے والی خود حالت حیض میں تھی. تو اس کو مسئلہ درپیش آیا کہ میں حالت حیض میں مرحومہ کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں، اس لیے کہ میں ناپاک ہوں. تو وہ عز الدین ابن سلام کے پاس مسئلہ پوچھنے پہنچی. تو حضرت نے فرمایا کہ تو غسل دے سکتی ہے. فرمایا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اپنے حجرہ شریفہ میں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، اپنا سر مبارک نکالتے تھے کھڑکی سے اور میں آپ کو دھو دیا کرتی تھی.
جب نبی کا مقدس سر حالت حیض میں دھویا جا سکتا ہے تو مرحومہ کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس حدیث شریف سے آپ نے اس مسئلے کو نکالا. ہمارے اکابر کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے. اللہ نے ان پر قرآن و حدیث کو جو کھولا تھا بس ہمیں تو اس دیوالے کو اٹھا کر منہ میں رکھنا ہے. باقی ساری شریعت اور سارے قرآن اور احادیث کو اور موجودہ زمانے میں ہونے والے سارے اشکالات کو ہمارے اکابر جو ہیں حل کر کے چلے گئے ہیں, بتا کر چلے گئے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارا ہی اپنا مطالعہ نہیں ہوا کرتا ہے. خیر بہرحال میں تو دور نکل گیا. مجھے کچھ یہ بات کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں پیر کے دن اپنے حجرے شریفہ کے دروازے پر آئے اور یہ چادر ہٹائی اور اپنے صحابہ کو دیکھا اور پھر مسکرائے, ہنسے. محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا ہنسنا کیوں تھا, کیوں ہنسے آپ؟ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا ہنسنا اس بنیاد پر تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو جب دیکھا تو دل میں خیال گزرا کہ اللہ آیا تھا تو اکیلا تھا, الحمدللہ آج پوری جماعت تیار ہو چکی. اس لیے کہ وفات کے موقع پر 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب قادری ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ حضرت کا ہنسنا اس بنیاد پر تھا کہ اپنے مسلح پر جب ابو بکر کو دیکھا تو آپ کو اس لیے مسکراہٹ اور ہنسی آئی کہ اللہ تو نے مجھ کو اٹھا بھی دیا تو کوئی حد نہیں, میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھال دے. اس پر جو ہے حضرت نبی علیہ السلام کو مسکراہٹ آئی اور آپ نے تبسم فرمایا. نماز پوری ہو گئی, صدیق حجرے میں تشریف لائے, چہرہ بڑا منور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجھے ایک بات جو عرض کرنا ہے, اس کے لیے میں نے اس واقعے کو چھیڑ دیا. صدیق نے فرمایا حضرت آج آپ کو صحت معلوم ہو رہی ہے, اچھی طبیعت لگ رہی ہے, میں ذرا مقام صبح کو جا کر آؤں. حضرت نے اجازت دے دی. وہاں پہنچے اور اطلاع ملی چاشت کے موقع پر کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما دیا, دنیا سے وفات ہو گئی, رخصت ہو گئی. صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے, سیدھے حجرے شریفہ میں تھے, چادر مبارک ہٹائی, پیشانی مبارک کو بوسا دیا, حضرت کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور فرمایا لا اجماع اللہ علیہ موتتین. اور اس کے بعد جو بڑی خطبہ دیا ہے آپ نے اور صحابہ کو سنبھالا اور عمر کو سنبھالا. بہرحال یہاں محدثین سوال کرتے ہیں کہ ابو بکر یہ کہہ کر گئے تھے کہ طبیعت اچھی ہے اور اتنی دیر میں کیا مسئلہ ہو گیا, کیسے موت کا مسئلہ ہو گیا؟ وہاں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صحت نہیں تھی, یہ انوار تھی جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو مرنے سے پہلے چہرے پر ڈال دیتا ہے. انسان جب مومن ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مومن کے چہرے پر اس کی عبادتوں کے انوار کو ڈال دیتا ہے. جب عام مومنین کے انوارات کا یہ حال ہوتا ہے تو کیا خیال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے انوار کا. انہی انوار کو ابو بکر نے صحت سمجھ لیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے موقع پر عبادتوں کا نور بھی چہرے پر ظاہر ہوگا اور معاصی اور گناہوں کی تاریکیاں بھی ظاہر ہوگی. اگر زندگی گناہوں میں گزری ہے تو پھر چہرے پر منحوسیت اور نحوسیت کا بھی مسئلہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی موت کی فکر کے لیے ان مدارس کے نظام کو قائم کیا گیا ہے تاکہ ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اور اللہ مرتے وقت ہم کو یوں کہہ دے آجا میرے بندے, آجا راضیۃ مرضیہ, میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صاحب روح المعانی نے یہاں ایک نکتہ لکھا کہ فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں کے ساتھ شریک ہو جا. اس کو پہلے لائے اور وادخلی جنتی کو بعد میں لائے. جنت کا بیان بعد میں, صالحین کا بیان پہلے. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دنیا میں تو صالحین کے ساتھ رہا تھا, اسی کی بدولت تجھے جنت ہے, تو وفات کے بعد بھی میں تجھے صالحین کے زمرے میں شریک کر دیتا ہوں, علیین میں شریک کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں, اسی لیے یہ مدارس کی محنت ہے. آپ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں
کہ ماشاءاللہ آپ کے وہاں درج حفظ شروع ہو رہا ہے. یہ میری دیرینہ تمنا تھی, یہ میری بہت وقت سے یہ میری تمنا تھی. مولانا صہیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی وقت پہلے کہا تھا کہ بیٹے درج حفظ کی طرف چلو اور درج حفظ کو شروع کرو. قرآن اور حفظ کی دولت جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان کا بہت تذکرہ سنا ہوگا. انصاری صحابی ہے, ایک سفر سے تشریف لائے, اللہ کے راستے کا اور دین کا سفر تھا. رات میں پہنچے, بیٹا بیمار تھا. آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو صابرہ بیوی تھی, صابرہ نام نہیں تھا, مطلب صبر کرنے والی بیوی تھی. اس نے بہت پیارا جواب دیا, ہذا نفس, اس کے نفس کو اطمینان ہو گیا ہے. اطمینان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, صحت ہو جائے تو بھی اطمینان, اور موت ہو جائے تو بھی اطمینان. موت سے بھی اطمینان ہو جاتا ہے. فرمایا ہذا نفس, اطمینان ہو گیا. ابو طلحہ صاحب نے صحت ہو گئی, حالانکہ اس بچے کا انتقال ہو چکا اور پڑوس کے کمرے میں سلایا تھا. اب ابو طلحہ کو تو یہ کہ اچھا ہو گیا ہے, رات میں آئے تھے, حتیٰ کہ بیوی نے ملاقات کے لیے بھی تیاری بتائی, جماعت اور ملاقات کے لیے. اور ابو طلحہ نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کی, جبکہ پڑوس میں مرحوم بیٹا لیٹا ہوا. آپ انداز لگائیں وہ کیسی صابرہ بیوی ہوگی اور اس نے اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا. بیان کرنا آسان ہے, بولنا آسان ہے, بہت مشکل ہے. یہ صبر کا پیمانہ بہت مشکل ہے. ہماری بیویوں کا حال تو یہ ہے کہ ابھی بہت دور ہوتے ہیں اور فون سے واویلے شروع ہو جاتے ہیں, شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ مسئلہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے, معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ سب جو ہے نا, یہ امراۃن ہے, زوجیت نہیں ہے. صاحب الجلال القرآن نے یہی فرق لکھا ہے امراۃن اور زوجہ میں. امراۃن اس کو کہتے ہیں جو شکوہ شکایت کرتی ہے, اور زوجہ اس کو کہتے ہیں جو وفادار ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری بیویاں بھی زوجہ بن جائیں, امراۃن سے نکلے اور زوجہ میں داخل ہو جائے. تو ملاقات بھی کی رات میں. جب فجر کا وقت ہوا تو اب ابو طلحہ کو بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ضرور ہوا, لیکن اس غم سے زیادہ خوشی تھی اس بات کی کہ بیوی کا صبر کیا ہے. آپ سیدھے مسجد نبوی میں گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا. حضرت نے بھی تعجباً پوچھا, ارستم اللیلہ, رات بھی گزاری, یعنی ملاقات بھی کی اس عالم میں کہ بچے کی موت ہے, پڑوس میں لیٹا ہوا ہے. یہ حضرت کو بھی تعجب ہو. پھر حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اللہ آج کی رات ابو طلحہ نے جو ملاقات کی ہے اس سے لڑکا مقدر فرما اور اس کو حافظ قرآن بنا. محدثین فرماتے ہیں کہ حفظ قرآن سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو ضرور اللہ کے نبی اس موقع پر دعا دیتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کا کرنا کہ اس رات کی ملاقات سے حمل ٹھہرا, لڑکا پیدا ہوا اور اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا. اور بخاری شریف میں آگے یہ ہے کہ پھر اس لڑکے کو 8 لڑکے پیدا ہوئے اور ان 8 آنکھ کو بھی اللہ نے حافظ قرآن بنایا. یعنی ایک بیٹا بھی حافظ قرآن اور 8 پوتے بھی حافظ قرآن. یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. احد کے اندر جب ایک ایک قبر میں 2 3 کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو اس موقع پر حضرت یہ پوچھتے تھے کہ زیادہ حافظ کون ہے, کس کو زیادہ صورتیں یاد ہیں. تو بتایا جاتا تھا کہ ان کو زیادہ یاد ہے, تو کہا ان کی نعش کو پہلے رکھو. معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کا مقام اتنا اونچا ہوتے ہوئے بھی تدفین میں حفظ کو مقدم فرمایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حفظ کی دولت جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ جن کی اولادوں کو نصیب فرما دے. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں,
آپ اپنے بچوں کو لائر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو چاہیں بنائیں، پہلے مومن بنائیں، پہلے مسلمان بنائیں، اس کے دل میں اللہ کی توحید کو مضبوطی سے بھر دیں، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کو محبت کے ساتھ بھر دے، اور اس کے ساتھ اس کو حافظ قرآن بنا دے۔ حافظ قرآن کے ساتھ اب آپ اس کو پوری دنیا سکھا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قرآن اس کو اپنے دین سے ہٹنے نہیں دے گا، اس کا قرآن اس کو ہر وقت پکڑے رکھے گا، اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قبر میں پہنچ گئے ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے اِیصال ثواب کرے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور قیامت کے دن وہ فضائل و مناقب جو حافظ کے والدین کو اللہ دینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ صرف 15 بچوں نے تیاری بتائی ہے۔ میں کہتا ہوں مجمع کا ہر والی جو ہے وہ آج سے یہ طے کر لے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اور بچیوں کے بھی حفظ کا نظام ہونا چاہیے۔ بہت ساری بچیاں بھی حافظ قرآن بنتی ہے اور ایک ایک نشست میں پورا قرآن سناتی ہے۔ ایسی بھی بچیاں ہیں کہ ایک نشست میں پورا قرآن سناتی ہے۔ میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں باطل کا غلبہ ہے، جہاں بد تہذیبی کا غلبہ ہے، جہاں عریانیت کا غلبہ ہے، جہاں بے حیائی کا غلبہ ہے۔ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ اور کینیڈا کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے میری نظروں سے دیکھا نہیں، میں نے جلسوں میں ان بچیوں کے اس طرف پردے کے پیچھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، جو آخری سبق وہ سنا رہی ہے، جس سے باپ میں اعلان ہوتا تھا کہ اس بچی نے ایک نشست میں پورا قرآن سنا۔ ایسی بھی بچیاں اس ملک میں رہتے ہوئے جب بچیاں حافظ قرآن بن سکتی ہے، اور اس ملک میں وہاں کا اسکول کا نظام تو اتنا سخت گورنمنٹ کے تابع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو اسکول نہیں بھیجا تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے والدین کی۔ اتنا سخت نظام، صبح 8 بجے سے اسکول جانا لازمی، دوپہر کو 3 بجے تک، 3:30 بجے تک یہ اسکول کا نظام، پھر شام کو بچہ مدرسے میں آتا ہے۔ اس کے باوجود اس اسکولی نظام کے ساتھ وہاں کے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ تو ہمارے وہاں تو الحمدللہ اس نظام کو کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر والی اپنے بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنا دیں۔ اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں اپنی وفات کے بعد نظر آئیں گے، اور ہمیں یہ دین کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تو اپنے سارے بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ ان بچوں میں ایک بچہ تو نبی بھی ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، لیکن حضرت یعقوب کیا سوال کر رہے ہیں اپنی وفات سے پہلے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ لا تعبدون ما تعبدون من بعدی۔ یہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا بیٹے میراث کیسے تقسیم کرو گے، دکان کیسے تقسیم کرو گے، جائیداد کیسے تقسیم کرو گے، یہ نہیں پوچھا۔ پوچھا تو کیا پوچھا اپنی وفات سے پہلے؟ نبی ہیں اور اولاد میں بھی نبی ہیں، اور باقی سارے بچے ولی اللہ ہیں، باقی سارے بچے جو ہیں وہ ولی اللہ ہے۔ اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بچوں میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ ابا جی آپ اطمینان سے تشریف لے جائیں، ہماری فکر چھوڑ دیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی، جس کی آپ کے والد اسحاق نے عبادت کی، جس کے آپ کے دادا ابراہیم نے عبادت کی، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ آیت قرآن میں نقل کر کے یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ایمان کی ہونی چاہیے، دین کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکروں سے ہمیں مالا مال کرے، ان فکروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے نعتیں، نظم وغیرہ جو سنایا کتنے پیارے انداز میں، یہ بلا ہم میں سے کسی کو کہا جائے ادھر آ کر کے یہاں بولو تو وہ پاؤں نیچے زمین نکل جائے گی، بلکہ وہ حال یہ ہے کہ منسٹروں کا حال یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا بھی پڑھ نہیں پاتے۔ آپ منسٹروں کو دیکھیے کہ وہ لکھا
ہوا بھی پڑھ نہیں پاتے، لکھ کر لاتے ہیں، دوسروں نے ان کو لکھ کر دیا ہوا ہوتا ہے، وہ خود کا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ یہ معصوم بچے، وہ پردے پر جو بچیوں نے اپنا مکالمہ پیش کیا تھا، میرا ذہن قرآن حدیث کے ایک حدیث کی طرف چلا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا جن کا نام افلا تھا، وہ آئے حضرت عائشہ کے پاس، تو حضرت عائشہ نے دروازہ نہیں کھولا، میں تیرا رضائی چچا ہوں، جس عورت سے تو نے دودھ پیا ہے نا اس کے شوہر کا بھائی ہوں، اس سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی چچا کا جو حکم ہے وہ رضائی چچا، بچی بتا رہی تھی نا کہ حقیقی چچا سے پردہ نہیں ہوتا، تو رضائی چچا سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نہیں جانتی، اس لیے کہ مجھے تمہارے بھائی نے دودھ نہیں پلایا، اس کی بیوی نے پلایا، اس لیے میں نہیں آنے دوں گی، منع کر دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ افلا آئے تھے اور مجھے اس طرح کی باتیں کہی، تو حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا صحیح بات ہے، اس نے جو کہا وہ صحیح تھا، اس کو آنے دیتی، وہ تیرا رضائی چچا ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا ہے، جیسے حقیقی چچا سے پردہ نہیں، رضائی چچا سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ روایت میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ وہاں تو اتنا احتیاط کہ جس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی عائشہ پردہ فرما رہی ہے جب تک کہ نبی سے معلوم نہیں کر لیا، اور یہاں یہ حال ہے کہ جس سے پردہ کرنا چاہیے اس کو بھی کیچڑ تک کی اجازت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے بے پردگی میں جو ڈوبا ہوا ہے اور فیشن کے اندر جو ڈوبا ہوا ہے اور اسراف اور فضول خرچی میں جو ڈوبا ہوا ہے، نکاحوں میں جو اسراف جو فضول خرچی جو ہو رہی ہے، علماء حفیظ اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، مستقبل ہمارا تاریخ نظر آتا ہے، اگر ہم نے اپنی اسکولوں کی اپنے مدرسوں کی فکر نہیں کی اور اسی طرح شادیوں میں عیاشیوں میں ولیموں کے نام پر سنت کے نام پر بے سنتی کر کے اگر ہم پیسے اڑاتے رہے تو یاد رکھو مستقبل ایسا آئے گا کہ تہجد تو بہت دور کی بات، فرض نماز پڑھنے کے ہم محتاج ہو جائیں۔ یہ خوب سن لے، اس لیے اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مدارس کا قیام، اپنے مکاتب کا قیام، اپنی اسکولوں کا قیام، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور تعالیٰ جل شانہ و من والہ آپ کے عطیات، آپ کی داد و دیش جو آپ نے کی ہے، بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں دل کھول کر ان علماء کو بن مٹھی میں دیا کرو، اس لیے کہ یہ آپ کے بچوں کو پھول کی طرح سجانے کے لیے سب سے بڑا کارنامہ یہی علماء انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے ان کو پھول بنائے، جنہوں نے ان کو خوشبودار بنائے، جن سے خوشبو مہک رہی ہے ان کے سروں پر۔ دیکھیے کیسے بال کو چھپائے ہوئے بچیاں بیٹھی ہیں، کیسے یہ سروں پر ٹوپیاں پہن کر کے لڑکے بیٹھے ہوئے، یہ کس نے سجایا ان کو، یہ کس نے بنایا، یہ خوشبو کس نے بھری؟ انہی علماء کرام کی محنتیں ہیں۔ اس لیے جتنا ہم اپنے گھر پر خرچ کریں اس سے زیادہ ان علماء کی مدد کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کی رقم سے نہیں للہ رقم سے مدد کرنا چاہیے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ جو ہے ان کی محنتوں کے اندر جو ان بچوں پر ظاہر ہوگا، آپ کے عطیات کی وجہ سے ان کے دل خوش ہوں گے، یہ کھل کر کے محنت کریں گے، تو جتنا ان کو پڑھانے کا ثواب ملے گا آپ کو ان کو دینے کا ثواب ملے گا، آپ بھی اتنے ہی شریک ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ حضرت میں جہاد میں اللہ کے راستے میں جا رہا، دعا فرمائیے۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ ذرا گھر آ، تو گھر گئے مجاہد ملنے کے لیے، تو ایک رقم تھی، تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے رقم کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ واقعتاً مجاہد مالدار تھا، فرمایا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، حضرت میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ ابن عباس یا ابن عمر مجھے ذہن میں اس وقت نام نہیں رہا، فرمایا میں تو آپ کی دعا کے لیے آیا۔ تو کیا جواب دیا استاد محترم نے؟ حضرت نے فرمایا بیٹے تجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ پیسے دے کر کیا فرمایا؟ تجھے ضرورت ہے اس لیے نہیں دے رہا، مجھے ضرورت ہے۔
اور پھر اپنی ضرورت کیا بتائی؟ بیٹا تو جو کام کرے گا اس پہ اللہ مجھے بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا تجھے عطا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ استاد مالدار ہو، اگرچہ استاد پیسے والا ہو، تب بھی ان کا تعاون کیا جائے اس نیت سے کہ ہمیں آخرت کی ضرورت ہے، ہمیں ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ جتنوں کو پڑھائیں گے ان سب بچوں کی تعلیم میں ہم دینے والوں کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم